یہ اس زمانے کی بات ہے جب بنی اسرائیل مختلف آزمائشوں میں گھری ہوئی تھی۔ دشمنوں کا خوف، اندرونی کمزوریاں اور قیادت کی کمی نے قوم کو بے چین کر رکھا تھا۔ اس دور میں بنی اسرائیل پر ایک ظالم اور طاقتور دشمن غالب آ چکا تھا جس کا نام جالوت تھا۔ جالوت کا قد بہت بلند، جسم بے حد طاقتور اور لشکر منظم تھا۔ اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل خود کو کمزور اور بے بس محسوس کرتے تھے۔ اللہ کے حکم سے اس وقت بنی اسرائیل کی قیادت طالوت کے ہاتھ میں آئی۔ طالوت ایک سادہ مگر باہمت انسان تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو خوف کا عالم یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ جالوت کی جسامت اور طاقت کو دیکھ کر لرز رہے تھے۔ اسی لشکر میں ایک نوجوان بھی موجود تھا۔ اس کا نام داؤد تھا۔ وہ نہ کوئی مشہور جنگجو تھا اور نہ ہی کسی بڑے عہدے پر فائز تھا۔ وہ سادہ لباس پہنے، دل میں پختہ یقین لیے میدان میں کھڑا تھا۔ اس کا یقین اللہ پر تھا، نہ کہ اپنی طاقت پر۔ جب جالوت میدان میں آیا اور بنی اسرائیل کو للکارا تو داؤد آگے بڑھے۔ لوگوں نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ ایک کم عمر، سادہ سا نوجوان اور سامنے ایک طاقتور، دیو جیسا دشمن۔ مگر داؤد کے دل میں کوئی خوف نہ تھا۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اپنی گوپھی سے ایک پتھر پھینکا۔ وہ پتھر سیدھا جالوت کے ماتھے پر لگا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ یوں اللہ نے ایک کمزور نظر آنے والے نوجوان کے ہاتھوں ایک بڑے ظالم کا خاتمہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد داؤد کو قوم میں پہچان ملی۔ وقت کے ساتھ اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور پھر انہیں بادشاہت بھی دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، مگر ان کی زندگی میں عاجزی اور انصاف نمایاں تھا۔ اللہ نے حضرت داؤد کو خاص نعمتیں عطا کیں۔ انہیں خوبصورت آواز دی گئی۔ جب وہ زبور پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرنے لگتے۔ ان کی آواز میں ایسا اثر تھا کہ سننے والوں کے دل نرم ہو جاتے۔ لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا جس سے وہ زرہیں بناتے تاکہ ان کی قوم جنگ میں محفوظ رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم کے لیے ایک عادل حکمران تھے۔ وہ خود محنت کرتے، خود روزی کماتے اور کبھی اپنے عہدے پر غرور نہ کرتے۔ وہ لوگوں کے معاملات میں انصاف سے فیصلہ کرتے اور اللہ کے احکامات کے مطابق حکومت چلاتے۔ ایک بار ان کی قوم میں دو آدمیوں کے درمیان ایک معاملہ پیش آیا۔ دونوں فیصلہ کروانے آئے۔ ایک نے اپنی بات رکھی اور داؤد علیہ السلام نے اسی کی بات سن کر فیصلہ دے دیا، مگر جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ دوسرے فریق کی بات مکمل سنے بغیر فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسی لمحے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا۔ انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور انصاف کے اصول کو مزید مضبوطی سے اپنایا۔ یہ واقعہ ان کی عاجزی اور اللہ سے تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا۔ انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور انصاف کے اصول کو مزید مضبوطی سے اپنایا۔ یہ واقعہ ان کی عاجزی اور اللہ سے تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا۔ انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور انصاف کے اصول کو مزید مضبوطی سے اپنایا۔ یہ واقعہ ان کی عاجزی اور اللہ سے تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا۔ انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور انصاف کے اصول کو مزید مضبوطی سے اپنایا۔ یہ واقعہ ان کی عاجزی اور اللہ سے تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔